کیا ایک لال گائے اچھائی اور برائی کے درمیان آخری جنگ کو چھیڑ سکتی ہے؟ کیا قیامت سے پہلے لڑی جانے والی ہے آخری لڑائی شروع ہونے والی ہے؟ کیا مسیحا کی آمد ہونے والی ہے؟ اور کیا مسجد الاقصی کو جو ہے نا برباد کر کے ہیکل سلیمانی بننے جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس لال گائے کا حالیہ اسرائیل و فلسطین جنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوال ہیں دوستو جو ان دنوں دنیا بھر میں سب سے زیادہ پوچھنے والے ہیں۔ ان کے پیچھے جو وجہ ہے وہ امریکہ سے لائے جانے والی لال گائے ہیں جو اسرائیل میں آ گئی ہیں۔ جنگ کے 100 روز مکمل ہونے پر حماس نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے مقاصد سے آگاہ کیا ہے۔ فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کے ساتھ ساتھ ابو عبیدہ نے لال گائے کو مقبوضہ فلسطین لانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ابو عبیدہ کٹر اسرائیلی گروہ ہے اس منصوبے کی جانب اشارہ کر رہے تھے جس کے مطابق مسجد الاقصی کی جگہ تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کیا جائے گا۔ لال گائے کی قربانی دینا ضروری ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے قریب 2000 سال پیچھے جانا ہوگا۔ قدیم رومیوں نے ہیکل دوم تباہ کیا۔ کٹر گروہوں کا ماننا ہے کہ ہیکل کے دوم دوبارہ تعمیر کے لیے ایک ایسی گائے کی قربانی دینا ہوگی جو سر سے پیر تک مکمل لال ہو، کنواری ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، اور اس کے بعد ہی ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے۔ اب یہ باتیں سننے میں تو جو ہے نا وہ دیوانے والی اور ملائی لگتی ہیں، مگر دوستو یہ حقیقت ہے۔ لیکن ہارڈ لائنز اسرائیلی گرو انسٹیٹیوٹ پہلے ہی $5 لاکھ کے عوض لال گائے امریکہ سے اسرائیل لا چکا ہے۔ اب بات یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے، اور کچھ اگلے چند ہفتوں یا اپریل میں ہی قربانی کی جائے گی۔ مسجد الاقصی کے سامنے جبل زیتون پر مسجد کی جانب رخ کر کے گائے کو قربان کیے جائیں گے، اس مقصد کے لیے کہ قربان گائے کی تعمیر بھی ہو جائے گی۔ اور کٹر یہودیوں کا ماننا ہے کہ اگر انہیں پاک کرنے کے لیے لال گائے کی قربانی دینا ضروری ہے۔ اب جو وہ لال گائے کی جو راکھ بچے گی، جب لال گائے کو یہ قربان کر لیں گے، اب جو لال گائے کی راکھ بچے گی تو اس راکھ کو جب ٹیمپل سلیمانی بنے گا تو اس کے نیچے بنیاد میں ڈالیں گے۔ اب جب بنیاد میں ڈالیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا ایک بڑی جنگ جو ہے نا وہ چھڑ سکتی ہے۔ اب بڑی جنگ کیوں چھڑ سکتی ہے؟ اگر ہم یہاں پہ سوچتے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا لال گائے بات کچھ بھی نہیں ہے، یہ رومرز ہیں، افواہیں کچھ بھی نہیں۔ اب دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین میں، اس میں سب سے زیادہ لڑنے والی جو ہے نا حماس ہے، اور حماس میں ابو عبیدہ ہے۔ ابو عبیدہ نے خود جو ہے نا یہ بات کی ہے۔ اب حالانکہ سوچا تو یہ جا سکتا ہے کہ جو ابو عبیدہ نے بات کی وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں آ سکتی، بٹ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ گئی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا ہے جو ہم نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا، اس کا پہلا تو مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے فلسطین کے اوپر خامخواہ کا قبضہ کیا ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے لال گائے جو ہے نا وہ منگائی ہوئی ہے۔ اب اس کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہوا ہے۔ اب ابو عبیدہ نے کہا کہ ان لوگوں نے لال گائے منگائی ہوئی ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ہے نا مسجد الاقصی کو جو ہے نا یہ تباہ کر کے اور یہ جو ہے نا توڑ کے یہاں پہ جو ہے نا ٹیمپل بنائیں گے اپنا۔ ابو عبیدہ نے پوری مسلم امہ کو کہا ہے کہ اگر ابھی آپ نہیں جاگے تو پھر جو ہے نا ایک بہت بڑی جنگ چڑھ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے دوستو آپ خود سوچیں، جو پیوٹن ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے نا ابھی ایک بڑی جنگ میں آگے ہیں، اب یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے نا ورلڈ وار 3 بھی ہو سکتی ہے، جب یہ مسجد الاقصی کو تباہ کریں گے اور یہاں پہ اپنا ٹیمپل بنائیں گے یہودی، تو ظاہری بات ہے جو بھی مسلمان ملک ہیں وہ لڑیں گے۔ اب جب وہ مسلمان ملک لڑیں گے تو ایک ورلڈ وار کی شکل میں جو ہے نا جنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ فور ایگزامپل اگر یہاں سے پاکستان لڑتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر وہاں سے جو ہے نا
जब लड़ता है तो वहां से भी उनकी जंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर रशिया और अमेरिका लड़ते हैं तो वहां से भी जंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात सोचने की ये है कि ये जो लाल गाय है दरअसल मंगाई क्यों गई है, और लाल गाय की जो है ना असल में हिस्ट्री क्या है। दोस्तों कुरान मजीद में आया है कि जो है ना सूरत अल बकरा में आया है कि जो है ना यहूदी है ये लाल गाय की कुर्बानी करेंगे और जो है ना ये अपना थर्ड टेम्पल जो है ना वो जो है ना बनाएंगे। अब जो लाल गाय इसराइल लेके आया है, अब ये क्या करेंगे, ये जो है ना फलस्तीन जहाँ पे जबल जैतून है वहां पे जो है ना इन लाल गायों को जो है ना गाय या बछड़े इनको लेके जाएंगे वहां पे। जब इनको लेके जाएंगे वहां पे तो उसके बाद इन लोगों ने क्या करना है, वहां पे इनको ज़िबा करना है। ज़िबा करने के बाद मस्जिद अल अक्सा को ये तोड़ेंगे। मस्जिद अल अक्सा को तोड़ के खत्म करके इन गाय को जो है ना वो जलाएंगे। जो अब इनकी ऐश जो राख बचेगी ना फिर वो अपनी बुनियाद में डाले, यहाँ पे ये थर्ड टेम्पल को जो है ना क्रिएट करेंगे। ये जो थर्ड टेम्पल इतना ही इनके लिए जो है ना काबिल एहतराम है, जैसे मुसलमानों के लिए हमारे पास काबा काबिल एहतराम है। यहूदी भी कहते हैं अगर जब ये जो है ना थर्ड टेम्पल बन जाएगा तो उसके बाद मसीहा आएंगे और मसीहा जो है ना सरोसर हमारे पास जो है ना हमारी रहनुमाई करेंगे और जो दूसरे मजहब हैं जो दूसरे लोग हैं उनको बिल्कुल ही जो है ना खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ये है लाल गाय की हकीकत। अब देखते हैं कि ये जो लाल गाय बातें हो रही हैं कि इसराइल में आ गई हैं, दरअसल ये आई हैं या नहीं आई। बट दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक 70 से 80 से 90% रिपोर्ट्स में यही आ रहा है कि जो है ना अमेरिका से इसराइल ने $5 लाख दे के जो है ना ये लाल गाय मंगवाई है। अब लाल गाय आप सोच रहे हैं कि ये तो एक लाल गाय नहीं होगी, बहुत सारी होगी। दोस्तों ये एक ऐसी नायाब लाल गाय होती है जो ज्यादातर दुनिया में नहीं मिलती, जो पूरी की पूरी जो है ना सुर्ख कलर की होती है, सर से लेके पांव तक जो है ना उनका सुर्ख कलर होता है, कोई भी जो है ना एक बाल उनमें कोई भी चेंज नहीं होता और वो जवान होनी चाहिए। ऐसी जो है ना नायाब गाय इनको नहीं मिली। ये तकरीबन 2000 साल से जो है ना इस गाय को यहूदी ढूंढ रहे हैं। अब जब ये इनको गाय मिल गई है तो इसको ये ज़िबा करेंगे और जब ज़िबा करेंगे तो फिर ये जब मस्जिद अल अक्सा को जब ये बर्बाद और तबाह करेंगे तो उसके बाद मुसलमान भी उठेंगे और एक बड़ी जंग स्टार्ट हो सकती है और ये क़यामत की निशानी भी है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।